السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب زدنا علما یا رب زدنا علما یا رب زدنا علما. ہاں جی، سب سے پہلا کوشچن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ میننگ آف محمد. انیس الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. عبد الرحمن طاہر. جی، محمد، میننگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. praise for his deeds and actions. احسنت. يحمد على آماله وصفاته ويمدح بها. He is praised for his deeds and his qualities. جس کی ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی صفات کی وجہ سے بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، ان کو محمد کہا جاتا ہے. رملہ. احمد کا کیا مطلب ہے؟ میننگ آف احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربیہ. Ahmad he is much praised to Allah. He is much praised to Allah. اسما. احمد کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا. ہاں جی، اپنے رب کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے. ہوا کثیر الحمد لربہ صلی اللہ علیہ وسلم. He is much praised to his اللہ. اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے. مریم. سب سے فرسٹ لائن میں یہ صوت جو ہے، اس کا کیا نام ہے اور اسے کیسے پڑھیں گے؟ الکثیر. الصوت الکثیر. احسنت. الصوت الکثیر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مؤمن. احسنت. ذو الرحمہ، سیکنڈ لائن. صوت الکبیر. آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے. صوت الطویل اور المد. احسنت. سیکنڈ لائن میں جو ہے ما مو می، الصوت الطویل یا المد یا لانگ ساؤنڈ اسے کہا جاتا ہے. احسنت. عبید الرحمن. الصوت الكثير. الصوت القصیر. اینڈ سیکنڈ ون. الصوت الطويل or المد. المد یا الصوت الطویل. احسنت. عبد الرحمن راشد. صوت القصير. نوني. صوت الطويل. احسنت. الصوت الطویل یا المد. ذو الرحمہ. الاسم الکامل لجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فل نیم آف ہز پروفٹ محمد، گرینڈ فادر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو کا مکمل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن طاہر. ہاں جی. عبد المطالب. عبد المطلب. مکمل نام بتائیں.
عبد المطلب بن عبد الرحمن راشد. Abdul Muttalib bin Hashim. احسنت. ان کا مکمل نام عبد المطلب بن ہاشم تھا. تو ہاشم کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو بنو ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے. عبد المطلب بن ہاشم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. احسنت. متى ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ when was he born؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی تاریخ پیدائش ڈیٹ آف برتھ. ربیہ. منڈے کو. احسنت. ڈیٹ منتھ ایئر کس کو پتہ ہے کمپلیٹ انفارمیشن؟ نیس الرحمان. 12 ربیع الاول. احسنت. منڈے 12 ربیع الاول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یوم الاثنین 12th آف ربیع الاول 3rd month. اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے ایلیفنٹ ایئر جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور میلادی اعتبار سے یا عیسوی اعتبار سے 571 عیسوی میں. احسنت. الاسم الکامل لأم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فل نیم آف ہز مدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماما کا کمپلیٹ نیم فل نام جیسے ان کے دادا ابو کا بتایا ہے. ربیہ. آمنہ بن وہب. آمنہ بنت واہب. بنت کہتے ہیں بیٹی کے لیے بنت ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے بنت. احسنت. آمنہ بنت واہب. انیس الرحمان. عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ How many sons did عبد المطلب have؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کے ٹوٹل کتنے بھائی تھے وہ؟ 10. تو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور ان کے عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا تھے وہ ان کے بیٹوں میں سے درمیان میں تھے. ذو الرحمہ. اسم قبیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نیم آف محمد ٹرائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ آواز نہیں آئی. سمجھ نہیں آ رہی. قریش. احسنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا. آپ کی آواز بہت کم آتی ہے, شاید مائک دور ہے یا کیا ایشو ہے, آواز سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ریلیٹڈ ٹو وچ پروفٹ علیہ السلام؟ عبد الرحمن طاہر. ہاں جی, کس کو پتا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم. اٹ از پارشلی کریکٹ. ہاں جی, عبد الرحمن راشد. ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. اصل میں ان کا نسب ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی تھے. میں نے پوچھا کس نبی سے, تو اسماعیل بن ابراہیم, دونوں نبی ہیں, باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے جو آگے نسل نبیوں کی ایک پوری لڑی چلی تھی, تو ان میں سے ایک اسماعیل تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کے ملتا ہے. احسنتم. ربیہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا.
کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے. جب لیدا کافی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. رملہ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائے, ہم تو ان کے ساتھ بس مذاق کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اسماء. جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب وہ شیطانوں کے پاس کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. احسن. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ الگ ہوتے ہیں. خلو کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونا. جب وہ الگ ہوتے ہیں یعنی کہ مومنوں سے الگ ہو کے اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. مَعَكُمْ کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ اپنے شیطانوں کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. بے شک ہم تو مذاق کرتے تھے. تو جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. عبد الرحمن طاہر, can you translate it in English please? And when they meet those who believe, they ہاں جی زبانی. they say we believe, but when they are alone with the shayateen, they say to we are with you, verily we are. احسنت. ہاذا. عبید الرحمن, ہاذا کے بارے میں بتاؤ کچھ, کس ٹائپ کا کلمہ ہے اور کیا ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ Haza اسم ضمیر. اسم ضمیر تو نہیں ہے بیٹا. ہاذا. مریم. اسم اشارہ. احسن. ہاذا اسم اشارہ ہے جو کہ قریب نیئر آبجیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاذا. ہاذا اسم اشارہ ہے. تو ہاذا کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہاذا کتاب, دس از اے بک. تو جب کتاب آپ کے قریب ہو کوئی بھی آبجیکٹ, اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہاذا کتاب, دس از اے بک, جیسے دس یوز کرتے ہیں. تو کتاب کو عربی کے اندر بک کو کتاب کہا جاتا ہے. اس طرح ہاذا اخی. ہاذا اخی کا مطلب ہوتا ہے دس از مائی برادر. اخی کہتے ہیں بھائی کو. ہاذا اخی, آپ کا بھائی آپ کے قریب ہے تو اس کو آپ اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہاذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. احسنت. ذوالرحمہ. ہاذیہ. اسم اشارہ قریب کے لیے. احسنت. اسم اشارہ قریب کے لیے. تو ہاذا اور ہاذیہ میں ڈفرنس کیا ہوا؟ ہاذا میل کے لیے اور ہاذی ہی فیمیل کے لیے. فیمیل کے لیے. احسنت. ہاذا میل کے لیے اور ہاذیہ فیمیل یا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو دونوں ہی اسم اشارہ قریب کے لیے ہے. بس ہاذیہ کراسۃ یا ہاذیہ سیارۃ. سیارہ کہتے ہیں کار کو اور کراسہ کہتے ہیں کاپی کو یا دفتر کو. تو ہاذیہ کراسۃ. تو جب کتاب مذکر ہے, کتاب کے لیے ہاذا یوز کریں گے, اور کراسہ مؤنث ہے. ہاذیہ کراسہ, دس از اے بک نہیں ہے بلکہ دس از اے کاپی. کراسہ کاپی کہتے ہیں, یہ ٹائپنگ ایرر ہے. تو اسی طرح ہاذیہ اختی. ہاذیہ اختی. ہاذا اخی. اخی جو ہے بھائی ہے, بھائی کے لیے ہاذا, اور بہن کے لیے سسٹر کے لیے ہاذیہ اختی, دس از مائی سسٹر. ہاذیہ اختی, دس از مائی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یستہزئ بہم.
تو چونکہ وہ اپنے شیطانوں کے پاس جا کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، یستہزئ مذاق کرے گا بہم ان کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کے سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ مد یمد، ابھی ہم نے پڑھا تھا مد، مد جو ہے مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، وَيَمُدُّهُمْ اور مزید مہلت اللہ ان کو دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان میں، ان کی بغاوت میں، یعمہون اندھے پھر رہے ہیں، ایسے ہی بہکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کا جواب دیا ہے، اللہ mocks at them and leaves them increasing in their deviation to wander blindly۔ تو اللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ جو ہے وہ اسم العالم ہے، اللہ کے لیے اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یستہزئ، یستہزئ یہ فعل ہے، یستہزئ یعنی مذاق کرے گا یا اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے۔ یستہزئ اللہ موکس بہم ان کے ساتھ، بہم جو ہے ان کے ساتھ۔ عبید الرحمن بہم، ہاؤ مینی کلمات، کتنے کلمات ہیں یہ؟ با اور ہم اور دو، دو کلمات ہیں، دو ہیں۔ با، با کون سا کلمہ ہے اور ہم کون سا کلمہ ہے؟ با حرف جر ہے اور احسن، با حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، واو، واو ذو الرحمہ حرف حرف عطف، احسن، واو جو ہے حرف عطف ہے، یمدہم، یمدو، اور اس میں یمدو جو ہے وہ فعل ہے اور ہم اس کے ساتھ ضمیر ہے، واو حرف عطف ہے اور وہ ڈیل دے رہا ہے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتے ہیں، and prolongs them، ان کو موقع دے رہا ہے کہ ابھی تک وہ اپنی سرکشی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي، مریم فی کلمے کی کون سی ٹائپ ہے اور کیا اس کا نام ہے؟ حرف جر ہے، فی حرف جر ہے، فی اس کا مطلب ہوتا ہے میں، فی طغیانہم، طغیانہم۔ رملہ کتنے کلمات ہیں؟ دو، طغیا اور نہم، دو کلمات ہیں لیکن اس طرح نہیں، طغیان ایک کلمہ ہے اور ہم ضمیر الگ سے ہے، ہم ضمیر ہم پڑھ چکے۔ طغیان، طغیان جو ہے سرکشی سے ہے، یعنی وہ طغیان اور ہم ان کی سرکشی میں، یعنی یمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہے ان کی سرکشی میں، اللہ کی بغاوت کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے، دیر ٹرانسگریشن۔ یعمہون، یعمہون کا مطلب ہے وہ بھٹک رہے ہیں، اندھے ہیں، اندھے بنے پھرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی سرکشی کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے بھی ان کو موقع، کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ کی ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، دے وانڈر بلائنڈلی۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا ہے الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت دے کے انہوں نے کسی کو خرید لیا گمراہی کو۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہیں ربحا، ربحا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دیا، کوئی پروفٹ ہوا ان کو، تجارتہم ان کی اس تجارت میں، انہوں نے تجارت کی ہے کہ اپنی ہدایت دے کے اس کے بدلے میں گمراہی کا سودا کر لیا، ان کی اس تجارت میں ان کو کچھ فائدہ یا نفع یا پروفٹ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے نہ ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ اولئک ذو الرحمہ، اولئک یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسم اشارہ دودھ کے لیے۔ احسن، اولئک اسم اشارہ ہے جو کہ جمع کے لیے یا پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اولئک کا اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف جو جن کا پیچھے ذکر آ رہا ہے. These are they who have purchased error with guidance, so their commerce was profitless. کوئی پروفٹ ان کو نہیں ہوا, and they were not guided. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس تجارت کا, اس بزنس کا, اس کامرس کا ان کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوا. اولئک اسم اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہی لوگ. الذین عبد الرحمن راشد, الذین کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ اسم تو ہے, اسم موصول ہے. الذین اسم موصول ہے جس کا مطلب ہے انہوں نے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا فی الضلالہ عبید الرحمن کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ الف لام. چونکہ الف لام ہے اس لیے الضلالہ اسم ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ, اور ضلالہ کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. بالہدا ذو الرحمہ کتنے کلمات ہیں؟ دو کلمات ہیں. کون کون سے ہیں؟ اسماء, یعنی تین کلمے. عبد الرحمن راشد, با اور الہدا. الہدا, احسن. با کون سا کلمہ ہے؟ بار فجر. احسن. با اور الہدا, با حرف جر ہے اور الہدا جو ہے الف لام کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو بالہدا یعنی ہدایت کے بدلے, فار دی گائیڈنس they purchased error, they purchased الضلالہ. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى. فما یہ دو کلمات ہیں. فا جو ہے حرف عطف ہے اور ما, فما اور پس نہیں, ما نافیہ ہے نیگیشن کے لیے. تو فما ربحت ان کی اس تجارت نے, جو انہوں نے تجارت کی ہے, گمراہی خریدی ہے اپنی دلالت ہدایت کو بیچ کر. رابحت رابحہ فعل ہے اور تا تانیث کے لیے مؤنث کے لیے ہوتی ہے. فما رابحت تو فائدہ دیا اس تجارت نے. فما رابحت اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ناٹ profited, this is profitless for them. تجارتہم ان کی تجارت نے. تجارتہم تجارت یعنی تجارت جو ہے وہ اسم ہے اور ہم اس کے ساتھ ضمیر ہے, دو کلمات ہیں. تو ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی, ان کی اس کامرس نے, اس بزنس نے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین, وما میں واو اور ما دو کلمات ہیں. واو کا مطلب اور ما کا مطلب نہیں. وما کانوا اور تھے وہ نہیں تھے, چونکہ ما شروع میں آیا. محتدین کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانے والے, یعنی کہ وہ اصل میں جب انہوں نے اس تجارت کی تو وہ اصل میں گمراہ ہو گئے. وہ محتدین میں سے نہیں ہیں, وہ ہدایت والے لوگوں میں سے, گائیڈڈ ونس نہیں ہیں, وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم, پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا. وما کانوا مہتدین, اور نہ یہ ہدایت والے میں, نہ اس دنیا میں اس تجارت میں ان کو کوئی بینیفٹ دیا اور نہ ہی آخرت میں اللہ کے ہاں وہ محتدین ہیں, ہدایت والے ہیں. These are they who have purchased error with guidance, so their commerce was profitless and they were not guided. مثلهم كمثل الذي, اب یہ بات جتنی یہ آیات پڑھ رہے ہیں ان میں کس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیوکلی یہ کن کے بارے میں ساری جو اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین. احسن. منافقین.
बिल्कुल ये मुनाफिकीन है। तीसरा ग्रोह अल्लाह ने शुरू में जब शुरू किया था, कुरान पाक का हमने आया शुरू की थी, पहले वो लोग हैं जो मुत्ताकीन हैं, जो कुरान जिनको फायदा देगा, दूसरे काफर हैं जो खुल्लम खुला इनकार करते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मोमिन कहते हैं और बातिन में अपने दिल में ईमान को तस्लीम नहीं करते। तो उनकी सारी अल्लाह ताला इन आयात में वजाहत फरमा रहे हैं। मसलुहुम, अब उनकी मिसाल दे रहे हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं हम मजाक करते हैं और झूठ बोलते हैं, उनकी मिसाल कैसी है? मसलुहुम, उनकी मिसाल उन लोगों जैसी है, कमसलिल्लज़ी, उस शख्स की तरह है, इस्तौक़दा नारन, इस्तौक़दा का मतलब होता है जलाई, नारन आग, मसलुहुम कमसलिल्लज़ी, अल्लज़ी, ये कलिमा जो अल्लज़ी, अब्दुर्रहमान ताहिर, ये किस टाइप का कलिमा है? अल्लज़ी इसम है, कौन सा इसम है? मौसूल, मौसूल, अहसंत। अल्लज़ीना जैसे अल्लज़ीना है, इस तरह अल्लज़ी इसम मौसूल है। इस्तौक़द नारन, जिसने आग जलाई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, और जब उसका इर्द गिर्द रोशन हो गया, फलम्मा अज़ाअत, जब उस आग ने रोशन कर दिया, अज़ाअ का मतलब होता है रोशनी, अज़ाअ रोशनी कर दी, मा हौलहु जो इसके इर्द गिर्द था, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया, उनकी रोशनी को, ज़हबा अल्लाह ताला टेक अवे, उनकी रोशनी को ले गया, बिनूरिहिम, नूर का मतलब होता है लाइट, व तरकहुम, और छोड़ दिया उनको, फी ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमात जो है, ज़ुलुमात इसका मतलब होता है अंधेरे, डार्कनेस, ला युबसिरून, वो नहीं देखते। उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकीन की मिसाल दे रहे हैं, जो ये कहते हैं हम मजाक करते हैं और झूठ बोलते हैं लोग, उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है, अल्लज़ी, उस आसपास की चीजें रोशनी में आई ही थी, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके नूर को ले गया, व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, वो अंधेरों में नहीं देख सकते। So their likeness is as the likeness of one who kindled a fire. Then when it is illuminated all around him, Allah removed their light and left them in darkness. So they could not see, they are wandering in the darkness. मसलुहुम, मसलुहुम, दो कलिमात है, एक मसलु और एक हुम, ज़मीर है उसके साथ, यानी उनकी मिसाल अल्लाह ताला कह रहे हैं इन लोगों की जो ये इस तरह के अमल करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मजाक करते हैं, वो उनकी मिसाल, देयर एग्जाम्पल, उनकी मिसाल क्या है? कमसल, कमसल में एक काफ है और एक मसल है। काफ जो है ये तशबीह के लिए यूज होता है, किस चीज की एग्जाम्पल देने के लिए काफ को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक काफ हमने पढ़ा था हरफ जर में, हरफ जर में भी काफ है, तो एक काफ ये है जो कि तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। कमसलिन, जैसे कि मिसाल ऐसे शख्स की है, इज लाइक द एग्जाम्पल ऑफ हु हैज, अल्लज़ी, वो शख्स, the one who have istawqada, istawqada मतलब क्या होता है? उसने आग जलाई, जिसने आग भड़काई, kindled नारन, फायर, उसने आग जलाई, नार कहते हैं आग को, नार किसे कहते हैं? आग को। उसने ऐसे शख्स की मिसाल जो आग जलाता है। उसके बाद क्या होता है? फलम्मा, और जब वो अच्छी तरह उस आग को जला लेता है, फिर जब वो आग को अच्छी तरह जला लेता है, अदाअत मा हौलहु, अदाअ मतलब है उसने रोशन कर दिया, उसने लाइट कर दी, चारों तरफ उसकी रोशनी फैल गई, अदाअत, रोशन कर दिया, इट इल्यूमिनेटेड, मा हौलहु, उसका अराउंड, उसके इर्द गिर्द, जो कुछ, मा हौलहु, उसके इर्द गिर्द का जितना एरिया है, जब वो आग जली है तो इसका इर्द गिर्द जो है रोशन हो गया। व्हाट वाज अराउंड हिम, ज़हबल्लाहु, ज़हबा का मतलब क्या होता है? ज़हबा फेल है जिसका मतलब है छीन लिया या ले गया, टेक अवे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हबल्लाहु, अल्लाह ताला उनको ले गया, बिनूरिहिम, उनके नूर को, बा हरफ जर है, और नूर, नूर का मतलब होता है लाइट, नूर का मतलब क्या होता है? लाइट, बिनूरिहिम, अल्लाह ताला उनकी रोशनी को, लाइट को ले गया, व तरकहुम, तरका, वाओ हरफ अत्फ है और तरका फेल है, हुम ज़मीर है, तरकहुम, और उन्हें छोड़ दिया, एंड लेफ्ट देम, फी, फी हरफ जर है, उसका मतलब होता है में, ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमात, उबैदुर रहमान, ज़ुलुमात कलमे की कौन सी टाइप है? इसम है क्या? कैसे आप कह सकते हो इसम है? तनवीन, तनवीन,
احسن، کیونکہ تنوین جو ہے، تنوین اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اسم ہے ظلمات، اور ظلمات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے. ظلمات کا مطلب ہوتا ہے ڈارکنس یا اندھیرا. تو لا یبصرون، لا کا مطلب ہے نہیں، یبصرون کا مطلب ہے دیکھنا، تو وہ نہیں دیکھ، لا یبصرون دے ڈونٹ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، استوقد نارا، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی، فلما اور جب، اضاءت روشن ہو گئی، اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو ان کے ارد گرد تھا، ان کے اراؤنڈ تھا، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم اور اللہ ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات گمراہی کے اندر، اندھیروں کے اندر، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم یہاں پہ تنوین ہے، تو تنوین اس لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسم ہے. تو صم بکم عمی، صم کہتے ہیں بہرے کو، بہرے یعنی کہ جو سن نہیں سکتے، کانوں سے سماعت سے محروم ہو. بکمن گونگے ہیں، زبان سے بول نہیں سکتے. عمیون اندھے ہیں. تو اللہ نے ان کو، ایسے لوگوں کو جو منافق ہیں، جن کے سامنے ہدایت موجود ہے لیکن اس کے باوجود سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کو یہ کہا ہے سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے، اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. تو سمن تنوین کی وجہ سے یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، اینڈ عمیون اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹنے والے، سو دے ول ناٹ ریٹرن بیک، سو وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہے اپنے اس نفاق کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے. عبد الرحمن طاہر. They are deaf, dumb, and blind, so they turn off to the right. To the right path. Son. او کصیب، اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری اگزامپل دی ہے. مثلہم پہلے ایک اگزامپل دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ابھی ٹائم میرے خیال کم رہ گیا، تو ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ اگلے 2 آیات رہ گئی ہیں، تو اس کے بعد ہمارا منافقین کا جو ذکر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تیسرے گروہ کا، تو اس کے بعد نیا موضوع شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آج جتنا سیرت کے بارے میں کوشچن نئے تھے آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن میں نے پھر بھی اس کو آپ لوگوں کے جو ہے نا نالج کے لیے ان کو ایڈ کیا تھا، تو اسی میں سے آپ کو ہوم ورک بھی ملے گا اور یہ کوشچن دوبارہ پوچھ جائیں گے، اور اس سے پہلے جتنا ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں یہاں تک وہ بھی کمپلیٹ ہوگا. تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. يا خالق الإنسان يا ربي يا